آج ہم پاکستان کے 35 سالہ اس بلے باز کی بات کریں گے جو ہمیشہ سے ہی انڈر ریٹڈ رہا۔ آج ہم اس بلے باز کی بات کریں گے جس نے پاکستان کو 3 ICC ٹورنامنٹس میں ریپرزینٹ کیا۔ آج ہم اس مڈل آرڈر بلے باز کی بات کریں گے جو پاکستان کے مڈل آرڈر کے ایک مضبوط رکن تھا۔ ہم اس بلے باز کی بات کریں گے جس کا کیریئر انجریز کی زد میں رہا۔ تو کون ہے یہ بلے باز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ میری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے سیالکوٹ کے شہر میں پیدا ہونے والے بلے باز حارث سہیل کی، جو کہ انڈر 19 سے ہی ایک زبردست بلے باز تھے، جنہوں نے 2008-9 کے ڈومیسٹک انڈر 19 فائنل میں 100 رنز کی اننگز کھیلی اور اپنے ٹیم سیالکوٹ کو فائنل جتوایا۔ کہ اس کے بعد اس کو 2010-11 کے سینئر ڈومیسٹک سیزن میں شامل کیا گیا، جہاں پر اس نے 12 فرسٹ کلاس میچوں میں 654 رنز بنائے اور جب پر اس نے 211 رنز کی ایک زبردست اننگز بھی کھیلی۔ پھر یہ اسی طرح کی پرفارمنس دیتا گیا اور آخرکار 2012 کو جب پاکستان اور سری لنکا کی سیریز ہونی تھی دبئی میں، تو وہاں پر اس کو پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا، لیکن وہاں پر بھی اس کو صرف اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا، چانس اس کو وہاں پر نہیں ملا۔ پھر جب پاکستانی سیریز کے بعد ویسٹ انڈیز جا رہی تھی سیریز کھیلنے ویسٹ انڈیز کے ساتھ، تو تب ان کو دوبارہ اسکواڈ میں شامل کیا گیا اور پھر آخرکار 13 جولائی 2013 کو انہوں نے اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلا اور انہوں نے پاکستان کو 75 انٹرنیشنل میچوں میں ریپرزینٹ کیا، اور جہاں پر انہوں نے 2786 رنز بنائے۔ اگر میں ان کے ٹیسٹ کیریئر کی بات کروں تو انہوں نے کل 16 ٹیسٹ میچز کی 27 اننگز میں 827 رنز بنائے۔ جو ان کا ہائی سکور تھا وہ تھا 127۔ ان کی جو ایوریج تھی وہ 32 کے لگ بھگ تھی، اور اگر میں ان کے ٹونز کی بات کروں تو انہوں نے 2 سینچریاں جبکہ 3 نیسٹ سینچریاں اپنے ٹیسٹ کیریئر کے اندر بنائی ہیں۔ یہاں پر بھی ان کا ریکارڈ ایکول ہے، نہ زیادہ اچھا ہے نہ زیادہ برا ہے۔ 2023 ورلڈ کپ میں بھی ان کا نام آیا تھا، لیکن دوبارہ سے جب ان کو انجری ہوئی تو اس انجری کی وجہ سے ان کو دوبارہ سے ٹیم سے ڈراپ کرنا پڑا۔ اگر میں اس کے ODI اسٹیٹس کی بات کروں تو اس نے پاکستان کو 45 انٹرنیشنل ODI میچز میں ریپرزینٹ کیا، جہاں پر اس نے 1749 رنز بنائے، اور اس کا جو ہائی سکور تھا وہ آسٹریلیا کے خلاف 130 رنز تھے، اور اس کی جو ایوریج تھی وہ 44 کے لگ بھگ تھی، اور اس نے پورے ODI کیریئر میں 2 سینچریاں جبکہ 14 نیسٹ سینچریاں سکور کی۔ اور اگر آپ یہاں پر اس کا ریکارڈ دیکھیں تو یہاں پر ان کا ریکارڈ کافی اوپر جا رہا ہے۔ اگر انجریز کی زد میں یہ نہ آتے تو شاید اب تک یہ پاکستان کے ایک کامیاب مڈل آرڈر بلے باز ہوتے۔ ہمیں اکثر مڈل آرڈر میں پرابلم رہتی ہے، وہاں پر ہم اکثر پھسل جاتے ہیں۔ ہمارا شروع سے مڈل آرڈر کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ جب ہمیں ایک اچھا اوپنر ملتے ہیں تو پھر ہمارا مڈل آرڈر اچھا نہیں رہتا، اور جب مڈل آرڈر اچھا رہتا ہے تو ہمارے اوپننگ جوڑی اچھی نہیں ہوتی، تو کہیں نہ کہیں ہم پھسل جاتے ہیں۔ لیکن یہ کافی زبردست مڈل آرڈر بلے باز تھے، ابھی کھیل رہے ہیں لیکن صرف ڈومیسٹک کرکٹ کی حد تک۔ انہوں نے PSL کے اندر پشاور زلمی اور لاہور قلندر کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے۔ اگر میں ان کے T20I اسٹیٹس کی بات کروں تو انہوں نے 14 میچز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، جس میں 210 رنز بنائے، 2 نیسٹ سینچریاں تھیں اور 52 ان کا ہائی سکور تھا۔ اوورآل ہم نے ان کی بات چیت کر لی کہ ان کے کیا کیا سکورز تھے، کیا کیا اسٹیٹس تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک کافی انڈر ریٹڈ بلے باز تھے۔ ابھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا کہیں بھی دیکھیں تو اس بلے باز کا نام دور دور تک کوئی نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ انڈر ریٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے خاصے پلیئر کو نظر انداز کریں، اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا بلے باز ملتا ہے تو ہم اس کو اوپر لے کے آئیں، اس کو جو ہے تو زیادہ اپرچونٹیز دیں۔ اس کے علاوہ شعیب مقصود بھی کافی ہمارے پاس زبردست بلے باز تھے۔ حال ہی میں چیمپئنز لیگ آپ نے دیکھی لی کس طرح کی پرفارمنس تھی اس کی، وہ بھی ضائع ہو گیا، اس پہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور ساتھ جو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کو بہت بہت شکریہ۔ ٹک ٹاک پہ تو آپ کافی محبت دے رہے ہیں، تو یوٹیوب پہ بھی اسی طرح کی محبت کی ضرورت ہے۔